الرحمن الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ شیعوں پہ ہمیشہ تہمتیں لگائی گئیں۔ ان میں سے ایک تہمت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے شہید، عیناً یہی تہمت لگائی گئی کب کہ جب غزہ میں مختلف جگہ پر اسرائیل نے حملے کیے تو کہا گیا شیعہ مروا رہے ہیں، اور جب اسماعیل ہانیہ پر اٹیک ہوا تو کہا گیا کہ یہ شیعوں کی پرانی روش ہے۔ تو اب ہم ان ملاؤں سے، خصوصاً تقی عثمانی صاحب سے، اسی طرح سے سجاد نعمانی صاحب سے انڈیا میں، اور خصوصاً تمام علماء دیوبند جو انڈیا کے ہیں، پاکستان کے ہیں، تمام علماء بریلی جو انڈیا اور پاکستان کے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے جنرلی تمام علماء اہل سنت، اور اسی طرح سے اہل سنت میں اہل حدیث، کہ اسماعیل ہانیہ کے وقت تو آپ نے بڑا شور مچایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پیجر کے ذریعے سے کتنے حزب اللہ کے افراد شہید ہوئے، 4000 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، ان میں سے 60% کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ تو کیا یہ بھی شیعوں نے سازش کی تھی؟ آپ نے اس پہ تو شور نہیں مچایا۔ فلسطین کے لیے شیعوں نے ہمیشہ آواز بلند کی، لیکن آپ لوگوں نے نہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی، نہ لبنان کے لیے آواز بلند کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان والوں کو یہ سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے کیوں قدس کا نعرہ لگایا اور کیوں فلسطینیوں کا دفاع کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے سجاد نعمانی ہوں، انڈیا کے دیوبندی مولویوں میں سے ایک انتہائی خطرناک وہ فرد کہ جن کے والد کی وجہ سے شیعوں کا بڑا قتل عام ہوا، یعنی منظور نعمانی کے ذریعے، اور باقی علماء اہل سنت۔ اب یہاں پہ ہم بتانا چاہتے ہیں ان مولویوں سے تو کبھی بھی کوئی دین کا کام نہیں ہو، لیکن علماء اہل سنت کے کردار سے عوام اہل سنت کو آشنا ہونا چاہیے۔ عوام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اہل بیت سے دور کیا گیا، اہل بیت کے ذکر سے روکا گیا، اہل بیت کے ناموں سے روکا گیا، اہل بیت کی مجالس سے روکا گیا، اور آج آپ کو یہ فلسطین کے دفاع سے روک۔ اور جس طرح سے شیعوں نے ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیا، آپ کے علماء ہمیشہ اہل بیت کی مخالفت کرتے رہے، اور اہل بیت کا جب شیعوں نے ذکر کیا اس پر پتھراؤ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں کہ شیعہ فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے ملا ان شیعوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام ممالک اہل سنت شیعوں کا ساتھ نہیں دے رہے، فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ائمہ اہل بیت کا ساتھ آپ کے علماء نے اور آپ کے خلفاء نے اور آپ کے بزرگوں نے نہیں دیا۔ مولا امیر المومنین سے جنگیں لڑی، کبھی محترمہ عائشہ نے، اور کبھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ، آپ لوگ اس کا ساتھ دیتے رہے۔ آج آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے علماء نے شیعوں کی ضد میں فلسطینیوں کو چھوڑ دیا، آپ کے علماء نے شیعوں کی ضد میں بیت المقدس کو چھوڑ دیا، آپ کے علماء نے شیعوں کی ضد میں یہودیوں سے اپنی دوستی بڑھا دی۔ آج آپ کے علماء اتنے گر چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیت المقدس آزاد ہونا ہے شیعوں کے ہاتھوں تو اس سے بہتر ہے کہ آزاد نہ ہو۔ اچھا، یہ زمانہ ہے کہ عوام اہل سنت جان لیں کہ ہمیشہ شیعہ حق کا ساتھ دیتے رہے، پہلے اہل بیت کا ساتھ دیتے رہے، آج دنیا بھر کے مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کیپیسٹی میں، اور پہلے اہل بیت کے دفاع کے جرم میں قتل کیے جاتے رہے، اور آج بھی خصوصاً فلسطین والوں کا ساتھ دیتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کے کل سو کالڈ بعض اصحاب خاموش تھے اور اہل بیت کا دفاع نہیں کر رہے تھے، آپ کے بعض خلفاء اہل بیت پر ظلم کر رہے تھے، اور آج آپ کے علماء ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ علماء دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کچھ علماء خاموش ہیں اور شیعوں کو مجرم قرار دے رہے ہیں۔ ہم مومنین سے بھی یہ سوال کریں گے کہ آج جو لبنان کے حالات ہیں، کیا آپ واقعاً فلسطینیوں کو پورے یورپ اور امریکہ میں جمع کر سکتے ہیں لبنان کے مومنین کے لیے کوئی ریلی نکالنے کے لیے؟ جواب ملے گا نہیں، کیونکہ وہ تو یوم القدس میں بھی نہیں آتے۔ کیوں کہ یوم القدس ایک شیعہ مرجع نے، یعنی آقا خمینی نے اعلان کیا ہے، تو اس میں نہیں آنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ شیعوں کو بھی جاننا چاہیے کہ علماء اہل سنت نے ان کے عوام کو اسپوائل کر دیا ہے۔ لبرل قسم کے اہل سنت جو ہیں، کیونکہ وہ ان کے مولویوں سے علم نہیں لیتے تو ان کی روح اور انسانیت باقی، لیکن جو اہل سنت اپنے مولویوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں پھر انسانیت باقی نہیں رہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کے مولوی پاور میں آتے ہیں اور دیندار لوگ پاور میں آتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں آپ ہوا، تو اب دیکھیں فوراً قتل عام شروع۔ پاکستان بننے کے وقت جیسے ہی جناح صاحب کے کنٹرول سے سچویشن نکلی اور مولویوں کے ہاتھ میں آنے لگی، قتل عام ہونا شروع۔ جیسے ہی قائد اعظم کا انتقال ہوا، ہندوؤں قتل عام شروع ہو۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ عوام اہل سنت
قطن ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ لبرل اہل سنت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بگڑے نہیں ہیں علماء اہل سنت سے نظریات لے کے، لیکن مذہبی اہل سنت شقی ہو جاتے ہیں، جلاد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ پھر دین لیتے ہیں دشمنان رسول و آل رسول سے، وہ دین لیتے ہیں اس شخص سے، آئیڈیل سمجھتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا، غمگین کیا اور اذیت دی اور ان کو تڑپایا اور ترسایا اور ان کی توہین کی۔ اس گستاخ سے جب دین لیں گے تو خود بخود مزاج میں سختی آ جائے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں، لبنان کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ ان حالات اور واقعات میں سمجھ آتے ہیں کہ دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، منافق کون ہیں۔ تمام اسلامی ممالک اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اہل سنت پاور میں ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے، اور اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل سے اور اگر کوئی دفاع کر رہا ہے فلسطینیوں کا تو یا وہ ایران ہے جو شیعہ، یا وہ عراق اور وہاں کی شیعہ تنظیمیں، یا وہ لبنان اور وہاں کی شیعہ تنظیمیں، یا شام اور وہاں کے شیعہ، یا یمن اور وہاں کے شیعہ، اور پھر پوری دنیا کے شیعہ کہ جو یوم القدس مناتے ہیں اور قدس کی ریلیاں منعقد کرتے ہیں اور فلسطین کا ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا دن یعنی پہلی ذی الحجہ منسوب ہے عقد حضرت فاطمہ اور مولا امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور پھر 6 ذی الحجہ منسوب ہے رخصتی یا ازدواج سے۔ مشہور ترین قول جو تاریخ میں نقل ہوا آپ دونوں ہستیوں کے عقد اور ازدواج کے عنوان سے وہ پہلی ذی الحجہ ہے، لیکن اور بھی تاریخیں نقل ہوئی کہ جن میں ربیع الاول بھی ہے، سفر بھی ہے، رجب بھی ہے، شوال بھی ہے اور رمضان بھی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور محکم قول ہے، اور ایران میں بھی اسی دن کو آفیشلی منایا جاتا ہے عقد مولا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے عنوان، جو در حقیقت روز ازل ہی سے علم خداوند تبارک و تعالی میں تھا اور زمین پر انجام پایا پہلی ذی الحجہ کو، اور اسی طرح سے عرش پہ بھی انجام پایا۔ جس طرح سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف ملائکہ آتے تھے، تو اس خبر کو لانے والے کہ عرش الہی میں خداوند تبارک و تعالی نے عقد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے، اس کی خبر لانے والے ملائکہ میں جو بعض جگہ نام ملتا ہے حضرت جبرائیل کا، اور بعض جگہ سمپل یہی ہے کہ خبر آئی، اور بعض جگہ ایک اور ملک کا ذکر ہے کہ جن کا نام تھا سبتائیل، سین بے اور توئے الف، سبتائیل۔ البتہ یہ جو آخر میں ایل ہے کہ ہم اس کو ایل کہہ دیتے ہیں لیکن ایل ہے، عربی میں ایل ہی ہے، یہ ہبرو ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ، جیسے جبرائیل، اسرائیل، اور جو مشہور ترین لقب ہے حضرت یعقوب کا وہ کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرا یعنی عبد، ایل یعنی بندہ، عبداللہ، تو جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، تو ان سب کے آگے جو اضافہ ہے وہ ایل یعنی اللہ کے۔ اب تاریخ جو ہے وہ اس کی ہم نے بیان کی، لیکن جو سن ہے وہ ہے 2 ہجری، پھر 3 کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 4 کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور سن کتنا تھا اس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا؟ جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 9، لیکن 10 اور 11 بھی ہے، اور کیونکہ تاریخ ولادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں اختلاف ہے تو حتیٰ بعض جگہ 15 بھی ہے، اور مولا امیر المومنین کا جو سن بیان ہوا ہے وہ 21 سال 5 مہینے۔ مدینے آنے کے بعد مختلف لوگوں کے رشتے آئے کہ جن میں اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، عثمان، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے 2 افراد نے اپنے مال کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انک لعلی خلق العظیم، کہ جو بلند ترین اخلاقیات کے مقام پر فائز تھے، اور بعض اگر روایت بیان ہوا جب عبد الرحمن ابن عوف نے رشتہ اپنا لے کے آیا اور اپنے مال کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور جو کنکریاں تھیں وہ اٹھا کے اس کی جانب پھینکی۔ اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے کہ یہ جو کنکریاں پھینکی یہ در اور جواہر میں بدل گئیں، اور یہاں پر کنایا یہ تھا کہ کس مال کی بات کر رہے ہو، کہ اگر مال کی بات کرتے ہو جو تم محنت سے حاصل کرتے ہو، وہ اگر ہم کسی مٹی پہ بھی ہاتھ لگائیں اور ارادہ کر لیں کہ یہ مٹی یا یہ کنکر جواہر بن جائیں تو یہ جوہر میں بدل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔